كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مائیں اور بہنیں، معزز خواتین، ہماری زندگی ایک یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک زندگی آگے آنے والی ہے. ہر مومن کا یہ یقین ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس زندگی کو بھی کمفرٹیبل بنائے، آرام دہ بنائے، اور دوسری زندگی جو آئے گی اس کو بھی آرام دہ بنائے. انسان تکلیف نہ اس دنیا میں سہنا برداشت کرنا چاہتا ہے، نہ آنے والی دنیا میں انسان تکلیف برداشت کرنا چاہتا ہے. دنیا میں بھی اچھی زندگی جینا چاہتا ہے، آخرت میں بھی اچھی زندگی جینا چاہتا ہے. اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے دونوں زندگیوں کو بہترین بنانے کے لیے ایک ہی طریقہ رکھا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ جو زندگی انسان کے لیے چاہتے ہیں انسان وہی زندگی گزارے دنیا میں، تو آخرت میں اس کا کلیان ہوگا، آخرت میں اس کا بھلا ہوگا، آخرت میں جنت نشیں ہوگا، آخرت میں باغ و بہار کا مالک ہوگا. اور اگر اس دنیا میں اس نے زندگی گزاری ایسی کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، تو اس دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی پریشان رہے گا. میری بہنوں، وہ زندگی جو اللہ کو اس دنیا میں پسند ہے، جس پر آنے والی زندگی ڈیپینڈ ہے، موقوف ہے، جیسی زندگی یہاں گزارو گے، انسان جیسی زندگی یہاں گزارے گا ویسی ہی زندگی آگے بھی گزارے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص نیک ایمان لایا ہے اور نیک عمل کیا ہے، ایمان اور نیک عمل، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ستھری پاکیزہ زندگی عنایت فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس دنیا میں جو کچھ اس نے کیا، آنے والی دنیا میں آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائیں گے، بہترین حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. 1 کا 10 گنا عوض ملے گا، اور 10 گنا سے زائد جتنا اللہ تعالی چاہیں گے اتنا عوض عطا فرمائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اگلی زندگی کے اندر بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے.
اور جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اللہ تعالی آخرت میں عنایت فرمائیں گے۔ بس میری بہنوں، دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اعمال۔ اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، تو اس دنیا میں بھی بہترین زندگی ملے گی اور آنے والی زندگی میں بہتر سے بہتر زندگی ملے گی۔ لہذا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے جس پر دنیا میں چین سکون ملتا ہے اور آخرت میں بھی چین سکون ملتا ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ میری بہنوں، ہم نے بچپن میں تعلیم الاسلام میں ایمان مجمل بھی پڑھا ہے اور ایمان مفصل بھی پڑھا ہے۔ بس یہ ہے کل ایمان۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل ہے شارٹ، مختصر، وہ عقیدے کہ جن کو مان لینے سے اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان جمع ہو گیا۔ تو ایک ایمان مجمل ہے، ایک ایمان مفصل ہے۔ تعلیم الاسلام میں ہم نے یہ دو، ایک ایمان مجمل پڑھا ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ بس یہ مختصر ایمان ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ایمان لایا میں، ایمان لائی میں اللہ پر جیسا وہ اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب میں مانتی ہوں، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب صفتیں میں مانتی ہوں۔ اللہ کے نام کیا ہیں اور اللہ کی صفتیں کیا ہیں؟ میری بہنوں، اس کو یوں سمجھو جیسے ہمارے نام بھی ہیں، ہماری صفتیں بھی ہیں۔ ہم زندہ ہیں، یہ ہماری صفت ہے۔ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں، یہ سب ہماری صفتیں ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے نام ہیں۔ ارے لندن میں بڑا مفتی کون ہے؟ تو کہا وہاں مفتی، قاری، مولوی، حاجی فلاں عبد الرحمان صاحب ہیں۔ تو اب یہ ہمارے نام ہوئے، قاری، حافظ، مفتی، حاجی، یہ سب ہمارے نام ہوئے، اور ہم زندہ ہیں، ارادہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ہماری صفتیں ہوئی۔ صفت مانے حالت۔ تو ہر انسان کی ایک حالت ہے اور ایک اس کے خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے اعتبار سے اس کے نام ہیں۔ میری بہنوں، اسی طرح سے سمجھو کہ اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ کی ایک تو حالت ہے اور ایک اللہ کے اندر خوبیاں ہیں۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں گے کہ جو کمالات اللہ تعالی میں ہیں وہ سارے کمالات اللہ تعالی کے اسماء ہیں، نام ہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو روزی عنایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی روزی تنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان مخلوقات کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوقات کو موت دیتے ہیں، یہ سب خوبیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، سنتے ہیں، اللہ بصیر ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ زندہ ہیں، پائندہ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ پھر اور اس کو تفصیل سے یوں سمجھو کہ وہ کمال جس کمال کی ضد کے ساتھ اللہ کو متصف نہیں کیا جا سکتا وہ صفتیں ہیں۔ اللہ حی زندہ ہیں، حی کی ضد ہے مردہ، اللہ کو مردہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کو زندہ کہیں گے۔ اللہ سنتے ہیں، بہرے نہیں ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اندھے نہیں ہیں، اللہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، بے ارادہ اللہ تعالیٰ بے ارادہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ارادہ کرتے ہیں تب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جس چیز کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف نہ کیا جا سکے وہ سب تمام اللہ کی صفتیں ہیں۔ ایسی اللہ کی 7 صفتیں ہیں یا 8 صفتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے اندر جو کمالات ہیں وہ کمالات بے حساب ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، دعا کرو۔ ایک حدیث شریف میں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا اور ان ناموں کو سمجھے گا اور ان ناموں کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ رحمان ہے، مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ تعالی مخلوقات پر مہربانی فرماتے ہیں، تم بھی مخلوقات پر مہربانی فرماؤ۔ اللہ تعالی جو آسمان میں ہیں وہ تم پر مہربانی فرمائیں گے۔ تو وہ صفتیں جو کامن ہیں، مخلوقات میں بھی اللہ کی وہ خوبیاں پائی جا سکتی ہیں، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا، اور وہ خوبیاں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، جیسے اللہ عالی شان ہیں، اللہ ایک ہیں، یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ ایک ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ یاسین شریف میں ہے سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، بس اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، وہ جوڑا ہونے سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر اور کوئی شریک نہیں۔ ہر چیز انہوں نے جوڑا جوڑا بنائی ہے، صرف اللہ جوڑا ہونے سے پاک ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها، زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں اس میں بھی جوڑا جوڑا ہے۔ مما تنبت الارض، خود انسانوں کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے۔ ومن انفسہم،
اور جن مخلوقات کو انسان نہیں جانتا، آسمانوں پر جو مخلوقات ہیں ان میں بھی جوڑا جوڑا ہے، ہر چیز جوڑا جوڑا بنایا۔ دیکھو، چنے کا دانہ ہاتھ میں لے لو اور اس کا چھلکا اتار دو تو دو دالیں نکلیں گی الگ الگ۔ ان کو الگ نہیں کرنا پڑے گا، بغیر الگ کیے دو دالیں الگ الگ نکلیں گی۔ یہ جوڑا ہے، دو دالوں کا جوڑا مل کر کے ایک چنے کا دانہ بنتا ہے۔ اور چنے کا دانہ رہنے دو میری بہنوں، ہمارا اپنا جسم دو دالیں مل کر کے ایک جسم بنتا ہے، ایک باڈی بنتی ہے۔ ہمارا مرد کا، عورت کا، چھوٹے کا، بڑے کا، ہر ایک کا جسم دو دالیں مل کر کے ایک باڈی بنتی ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی اسٹروک ہو جاتا ہے، کبھی لقوہ پڑ جاتا ہے تو بالکل ہاف آدھے پر پڑتا ہے، یا تو دائیں طرف کا ہاف آدھا اس پر لقوہ پڑ گیا، یا بائیں طرف کا ہاف آدھا ادھر لقوہ پڑ گیا، پورے جسم پر نہیں پڑتا، ایک ساتھ نہیں پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری باڈی دو دالیں مل کر کے بنی ہیں۔ ایک دال پر لقوہ پڑ گیا، دوسری دال ٹھیک ہے، دوسری دال پر لقوہ پڑ گیا، پہلی دال ٹھیک ہے۔ تو ہماری باڈی بھی اللہ تعالی نے دو دالیں مل کر کے دو پارٹ سے ملائے ہیں، اور دو پارٹ سے ملا کر کے اللہ نے ہماری باڈی بنائی ہے۔ میری بہنوں، یہ آسمان ہے تو اس کا مقابل زمین ہے، یہ دو حصے ہیں آسمان اور زمین سے مل کر کے اللہ تعالی نے کائنات کا انتظام کیا ہے، مخلوقات کا انتظام کیا ہے۔ زمین پر اللہ تعالی نے 71% پانی پیدا کیا ہے، دریا، جھیلیں، بے حساب پیدا کیے ہیں، اور اتنی گہرے دریا پیدا کیے ہیں 71، اور صرف 29% خشک زمین ہے۔ اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں جنگلات بھی ہیں، اسی میں مخلوقات، انسان، جانور رہتے بھی ہیں۔ یہ جو انسان اور جانور، حیوانات ہیں، میری بہنوں، کبھی سوچا آپ نے یہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ اللہ نے ان کا کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ 71 حصے پر پانی بھرا ہوا ہے اور 29 حصے پر مخلوقات بسی ہوئی ہیں۔ یہ جو دریا ہیں، ان پانی میں سے بھاپ اٹھتی ہے اور بادل بنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو خشکی کی طرف لے چلتے ہیں، اور پھر وہ برستے ہیں، اور برس کر کے زمین پانی پیتی ہے، اور پھر زمین میں سے گھاس اگتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں۔ تو آسمان برستا ہے، زمین اگاتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے، جانوروں کے، جاندار مخلوقات کے جینے کی انتظام فرمایا۔ تو آسمان زمین جوڑا ہے۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں تو کرتا پاجامہ، اس کو جوڑا کہتے ہیں، اور ہم جو جوتے پہنتے ہیں تو دو جوتے جوڑا کہلاتے ہیں۔ مرد اور عورت جوڑا کہلاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات جوڑا جوڑا بنائی ہے۔
آسمانوں سے نیچے جتنی کائنات ہے وہ بھی جوڑا ہے، اور آسمانوں کے اوپر جو ہیں وہ بھی جوڑا ہے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ قل هو اللہ احد، بتا دو کہ ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ الون، ایک ہے، احد۔ قل هو اللہ احد، آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ اللہ الون ہے، یگانہ ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ اکیلا ہے تو اکیلے کیسے کام چلے گا؟ مرد اکیلا ہو، عورت اکیلی ہو تو نسل کیسے چلے گی؟ پاجامہ صرف پہن کر کے سڑک پر نکلے تو کیسا بھونڈا معلوم ہوگا؟ کرتا صرف پہن کر کے سڑک پر نکلے تو کیسا بھونڈا معلوم ہوگا؟ تو اللہ اکیلے ہے تو اکیلے کیسے؟ تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے۔ میری بہنوں، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کام لیتے ہیں۔ آسمان و زمین میں بے شمار ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگی ہوئی ہیں، انسان کے ساتھ بھی فرشتے لگے ہوئے ہیں، تو اللہ اکیلے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک بڑا کارخانہ ہو، اس میں 500 ملازمین ہوں، تو یہ 500 ملازمین ہیں، باس نہیں ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، مگر باس اللہ ہیں، تمام فرشتے نوکر ہیں، اور اللہ کو نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرشتوں سے کام اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ اکیلے ہی ہر چیز کے مالک ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سے کام فرشتوں سے نہ لیں تو اللہ تعالیٰ بغیر ان نوکروں کے بھی اللہ تعالیٰ سب کام کر سکتے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہو جا فرماتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس مثال کو میرے بہنوں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتے ہیں جیسے باس نوکروں سے کام لیتا ہے۔ باس نوکروں سے کام اس لیے لیتا ہے کہ باس اکیلا سارے کارخانے کے احوال نہیں جانتا، اور اکیلا سارے کارخانے کو نہیں چلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہیں، وہ سارے کارخانے کے احوال جانتے ہیں، اور بغیر نوکروں کے وہ کام لے سکتے ہیں۔ وہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ لیکن بندوں کی مصلحت کے لیے، فرشتوں کی مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ تو اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، نہ کوئی ان کا بیٹا ہے۔ بیٹے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ اس کو ضرورت پڑتی ہے جو بڑھاپے میں بیٹوں کے سہارے کا محتاج ہو۔ ہمارا یہ ملک ہے، بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں بنتا ہے، تو حکومت نے اولڈ پیپل ہاؤس کھڑے کر دیے کہ جاؤ یہاں جا کر سڑو۔ مرد بھی عورتیں بھی، اسلام میں سڑنا نہیں ہے،
اسلام میں ماں باپ کی خدمت سب سے بڑا نیکی کا کام ہے. اولاد ماں باپ کو آنکھوں کا تارا بنا کر کے رکھتی ہے. یہ اولڈ پیپل ہاؤس کافروں کے لیے ہیں، جن کی اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق نہیں جانتی. بہرحال اولاد کی حاجت بڑھاپے میں ہوتی ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، انہوں نے کسی کو جنا نہیں ہے، اور وہ کسی سے جنے ہوئے بھی نہیں ہیں. ولم یولد، اللہ جنے نہیں گئے ہیں. جو جنا جاتا ہے وہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے وہ جنا جاتا ہے. ماں باپ اگر نہ ہو تو کہاں سے جنا جائے گا؟ اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم کہاں سے ہوتے؟ ہمارے ماں باپ تھے تو ہم وجود میں آئے. تو اللہ تعالیٰ جنے نہیں گئے ہیں. وہ ماں باپ کے بھی محتاج نہیں ہے اور اولاد کے بھی محتاج نہیں ہے. وہ اکیلے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. دو آدمیوں کو کھڑا کر دو دیوار سے، وہ سر کے اوپر ہاتھ سے لگ پھیراؤ، دونوں کا سر برابر ہے، ذرا کمی بیشی نہیں ہے. ایسا اللہ کے ساتھ کوئی ہمسر، دونوں کا سر برابر. اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ پر ایمان لاؤ. جو اللہ کی صفتیں ہیں، میں نے بتلایا کہ 7 یا 8 صفتیں ہیں، ان صفتوں پر ایمان لاؤ. اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے اندر خوبیاں ہیں جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے، قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، ان پر ایمان لاؤ. ایک کہو آمنت باللہ، ایمان لائی میں اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اللہ تعالی اپنے ناموں کے ساتھ ہیں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہیں. اللہ کی تمام صفتوں کو بھی میں مانتی ہوں اور اللہ کے تمام ناموں کو بھی مانتی ہوں. بس ایک بات ہے. دوسری بات ہے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور اللہ نے جتنے احکام بھیجے ہیں دنیا میں ان تمام احکام کو میں قبول کرتی ہوں، میں مانتی ہوں، ان پر میں عمل کرتی ہوں. تمام احکام، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام. نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، یہ کرنے کے کام ہیں. اور نہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ نہ کرنے کے کام ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اللہ تعالی جیسی اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کے نام ہے، اس راہ سے ایمان لاؤ. چوری مت کرو، زنا مت کرو، کسی پر جادو مت کرو، کسی ایسی عورت جو گناہ سے بے خبر ہے اس پر زنا کی تہمت مت لگاؤ. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. یہی اللہ کے احکام ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ اللہ کے احکام ہے، اور جن کاموں سے بچنا ہے وہ بھی اللہ کے احکام ہیں. تو یہ کہو کہ میں نے اللہ کے احکام قبول کیے، اس کے سارے احکام قبول کیے. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے اللہ کے سارے احکام قبول کیے. یہ ایمان مجمل ہے. میری بہنوں، اس ایمان مجمل میں سب کچھ آ گیا ہے. میں اللہ کو مانتی ہوں جیسے وہ اپنی صفت، جیسی ان کی صفتیں ہیں، جیسے ان کے کمالات ہیں، نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ میں مانتی ہوں. اور اللہ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے جتنے احکام بھیجے ہیں ان تمام احکام کو بھی میں قبول کرتی ہوں. قبول کرتی ہوں یعنی اس پر عمل کرنے کا پکا میرا ارادہ ہے.
یہ تو ایمان مجمل ہے، اور ایک ایمان مفصل ہے۔ ایمان مفصل میں جو ایمان مجمل میں دو جز تھے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اس کی تفصیل ہے، اور قبلت جمیع احکامہ، اس کی تفصیل اس ایمان مفصل میں نہیں ہے۔ ایمان مفصل یوں میری بہنوں یوں سمجھو کہ اللہ نے جو دین نبیوں کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا ہے، وہ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عقیدے اور عمل۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ عمل ہے، اور عقیدے وہ عقیدے 7 ہیں جو ایمان مفصل میں آئے ہیں۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائی، وہ ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر میں ایمان لائی۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے۔ کیسی؟ ہم اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں بتی جلاتے ہیں، راڈ جلاتے ہیں تو سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ بس یہ ایک مثال ہے، اس سے سمجھو کہ فرشتے ایسے ہیں جیسے ہمارے، ان کے بھی ہاتھ ہیں، پیر ہیں، چہرہ ہے، بازو ہیں، سب کچھ ہے، مگر اس کی مثال وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے کمرے میں راڈ جلانے سے، کمرے میں ٹیوب جلانے سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ فرشتوں کا وجود ایسا ہی ہے۔ ان فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی انسانوں سے براہ راست بات چیت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں آسمان سے براہ راست انسانوں کے پاس نہیں بھیجتے، فرشتوں کے واسطے سے بھیجتے۔ بس سوال پیدا ہوگا کہ انبیاء اور رسول جو تشریف لائے، ان کے پاس اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتابیں کیسے آئی؟ تو فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں۔ ہم کمپلیٹلی مادی مخلوق ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنے ہیں، اس لیے نظر آتے ہیں، اور زمین میں جتنی مخلوقات نظر آتی ہیں یہ سب آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنی، اور جنات بھی آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنے، مگر ان کے خمیر میں، ان کے آمیزے میں، ان کے مکسچر میں آگ غالب ہے۔ اس لیے جنات نظر آ سکتے ہیں، سانپ بن کر کے نظر آئے، انسان بن کر کے نظر آئے، گھوڑا بن کر کے نظر آئے، لیکن فرشتے نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ان میں وہ صرف نور سے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے کمرے میں بتی جلتی ہے تو نور نظر آتا ہے، مگر کوئی خاص وجود نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے فرشتے صرف ایک وقت میں نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سکرات شروع ہو گئی، موت کا وقت قریب آ گیا، اب فرشتے نظر آئیں گے۔ مرنے والے کو فرشتے نظر آتے ہیں جب سکرات شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت ہر آدمی ایمان لے آتا ہے، مگر اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم انسان اور زمین پر جتنی مخلوقات نظر آتی ہے،
وہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، چاروں عنصروں سے بنی ہے، اور مٹی غالب ہے، اس لیے ہر وقت نظر آتا ہے انسان، گھوڑا، گدھا، چوہا، بلی سب نظر آتے ہیں، اور جنات وہ بھی چاروں عناصر سے، چاروں چیزوں سے مل کر بنا، مگر اس میں آگ غالب ہے، آگ غالب ہونے کی وجہ سے جنات نظر آتے ہیں، وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں، مگر فرشتے نظر نہیں آتے۔ کیوں فرشتے نظر نہیں آتے؟ وہ نور محض ہیں، پیور نور ہے، نور محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن نور نظر نہیں آتا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی نبیوں کے پاس جو احکامات بھیجتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے بھیجتے ہیں، تو اگر ہم فرشتوں کو مانیں گے جبھی تو اس پر ہمارا ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالی نبیوں کے پاس ہدایات بھیجتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ آمنت باللہ وملائکتہ۔ نمبر 3، اللہ نے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اس وقت سے لے کر کے آخری پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان انبیاء پر اللہ تعالی نے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 104 کتابیں ہیں، ان میں سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے، اور سب سے بڑی کتاب کیوں ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس سے پہلے جو آسمان سے کتابیں آئی وہ اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کے لیٹر تھے، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ کلام یا تو جبرائیل علیہ السلام کا تھا یا پیغمبر کا کلام ہوتا تھا۔ جبرائیل کے کلام کو تورات میں لکھ لیا، تختیوں پر لکھ لیا، یا موسیٰ علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے جو کلام، جو مضمون پہنچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے الفاظ میں تو تختیوں میں لکھ لیا۔ اللہ کا کلام جس میں درمیان میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ صرف قرآن کریم ہے۔ تو ہم اللہ کی تمام کتابوں پر، چاہے وہ اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا کلام نہ ہو، ہم سب کو اللہ کی کتابیں مانتے ہیں۔ یہ تیسرا عقیدہ ہے جو ماننا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ چوتھا عقیدہ ہے اللہ کے رسول اور نبی ہائی رینج، اعلی درجے کے انسان رسول کہلاتے ہیں، اور چھوٹے درجے کے وہ نبی کہلاتے ہیں۔ جیسے مفتی اور مولوی، مولوی نیچے کا درجہ ہے اور مفتی اعلی درجہ ہے، تو جو مفتی ہوگا وہ پہلے مولوی ہوگا۔ تو پس ہم اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ جب رسول مانیں تو رسول تو پہلے نبی ہوں گے، تو ہم نے انبیاء کو بھی مانا اور رسولوں کو بھی مانا۔ رسول وہ بڑی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی کتابیں دی ہیں، اور نبی وہ ہستیاں ہیں جن کو پہلے کے سابق نبی کی کتاب کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، ان کو نئی کتاب نہیں دی گئی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تورات دی، تو ان کے بعد 4000 انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ صرف نبی ہیں، وہ تورات کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ اور جب ہم نے مان لیا کہ ہمارے گاؤں میں مفتی صاحب ہیں، تو مان لیا کہ مولوی صاحب بھی ہیں، کیونکہ مولوی بنے بغیر مفتی نہیں بن سکتا۔ تو جب ہم نے اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے تو انبیاء پر بھی ایمان لے آئے۔ تو چوتھا عقیدہ یہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔
5واں عقیدہ ہے الیوم الآخر. یہ ہماری دنیا جو ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے، یہ ہمیشہ ہماری یہ دنیا اسی طرح نہیں چلتی رہے گی. اس دنیا کا ایک جوڑا ہے، اور دو دنیا مل کر کے ہماری یہ دنیا جس میں اس وقت ہم ہیں، یہ ایک دال ہے، اور آخرت دوسری دال ہے. دو دالیں مل کر کے مکمل چنے کا دانہ بنے گا. جیسے آسمان اور زمین دو دالیں ہیں، آسمان برساتا ہے اور زمین اگاتی ہے. اس سے حیوانات، جاندار مخلوقات کی معیشت، اس کے بقا کا، ان کے زندہ رہنے کا انتظام اللہ نے کیا ہے. میرے بہنوں، اسی طرح یہ دنیا عمل کے لیے اور دوسری دنیا پھل کھانے کے لیے. اگر کیلا بویا ہے تو اگلی دنیا میں جنت ملے گی، مزیدار پھل ملے گا. اور اگر ایلوا بویا ہے، کڑوا پودا ہوتا ہے، ایلوا بویا ہے، تو دوسری دنیا میں جہنم ملے گی. اس دنیا میں ایک ہی کھیت میں کیلا بھی ہوتا ہے اور وہیں ایلوا بھی اگتا ہے، لیکن دوسری دنیا میں جا کر ایلوا اور کیلا الگ الگ ہو جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگاروں، نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ. نیکوکاروں کا بدلہ جگہ جنت ہے، اور بدکاروں کا، برے کام کرنے والوں کا بدلہ جہنم ہے. تو جس طرح سے آسمان زمین جوڑا ہے، دنیا اور آخرت بھی جوڑا ہے. اب یہ جو آخرت ہے یہ ابھی ہے، بلکہ ہماری دنیا سے پہلے اللہ نے آخرت پیدا کر دی ہے، جنت و جہنم پیدا کر دی ہے. اور ہماری دنیا بعد میں پیدا ہوئی ہے. تو آخرت بھی پیدا ہوئی ہے، جنت بھی، دنیا بھی پیدا ہوئی ہے. پھر ہماری یہ دنیا جو ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے، یہ چلتے چلتے اس کا ایک لاسٹ ڈے آئے گا، الیوم الآخر، آخری لاسٹ ڈے آئے گا. وہی قیامت کا دن ہے. اس میں ساری مخلوقات جو مر گئی ہیں دوبارہ زندہ کی جائیں گی، ان کا حساب کتاب ہوگا. پھر جنتی جنت میں پہنچائے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچائے جائیں گے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، الیوم الآخر. اور یہاں اس دنیا میں ہم مر جاتے ہیں، لیکن ہماری باڈی مرتی ہے، ہماری روح نہیں مرتی. روح عالم برزخ میں، عالم قبر میں پہنچ جاتی ہے. پھر جب آخری دن آئے گا، لاسٹ ڈے آئے گا، تو ہماری باڈیاں پھر زمین میں سے نکلیں گی. جیسے گرمی کے بعد بارش ہوتی ہے تو ہمارا زمین میں سے گھاس اگاتی ہے، اس طرح سے ہماری باڈیاں نکلیں گی. اور ہر انسان کی باڈی 60 ہاتھ کی ہوگی، بس اتنی ہی موٹی تازی ہوں گی. جب یہ باڈیاں زمین میں سے نکل آئیں گی تو یہ روحیں جو عالم برزخ میں گئی ہیں وہاں سے چھوڑی جائیں گی، اور یہ روحیں ریوس آئیں گی، واپس آ کر کے اپنی اپنی باڈیوں میں وہ روحیں داخل ہو جائیں گی. اور اب روحیں اپنی باڈیوں میں داخل ہوئی، نئی زندگی شروع ہو گئی. اسی کا نام ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یہ 7واں عقیدہ ہے. 6واں عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور دوبارہ زندہ ہونے کی شکل یہ نہیں. دیکھو، ہم پہلی مرتبہ جو زندہ ہوتے ہیں اس کی شکل تو یہ ہوتی ہے میری بہنوں کہ جب دادا آدم کو پیدا کیا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے ان کی تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، مرد اور عورتیں، اچھے اور برے، سب کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ دائیں پیٹھ پر ہاتھ، دادا کی دائیں پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو تمام نیک لوگ نکل آئے، بائیں پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اللہ نے تو تمام برے لوگ نکل آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلاس لی، تمام انسانوں کو، یہ انسانوں کی روحیں پیدا ہوئی ہیں، یہ اجسام نہیں پیدا ہوئے، روحیں پیدا ہوئی۔ ان تمام روحوں کو اللہ نے اپنی پہچان کروائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ایگزام لیا، اور ون کوشچن، ایک سوال دیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں؟ اگر آپ پروردگار نہیں ہیں تو اور کون پروردگار ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد میں وہ سب روحیں عالم ارواح میں رکھ دی گئی تھی۔ پھر جب کسی روح کے اس دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں انسان کی باڈی بنتی ہے۔ پھر جب 5 مہینے میں باڈی تیار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ عالم ارواح سے اس روح کو لا کر کے ماں کے پیٹ میں باڈی میں ڈال دیتا ہے۔ رات کو عورت سوتی ہے، کوئی حرکت پیٹ میں نہیں ہے، صبح اٹھتی ہے تو پیٹ میں بچہ گھوم رہا ہے۔ کب پیدا ہو گیا؟ جب فرشتے نے روح لا کر ڈالی۔ جیسے یہ اس دنیا میں تو ہم یوں وجود میں آتے ہیں، پھر وہ روح باڈی میں آئی، پھر 4 مہینے ماں کے پیٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ وہ انکیوبیٹر ہے، جو بچہ 6-7 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے اسے ہاسپٹل میں انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ماں کا پیٹ انکیوبیٹر ہے، 4 مہینے یہاں بچہ رہتا ہے، پھر دنیا میں آنے کے قابل ہوتا ہے تو اب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدا فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن، آخری دن، لاسٹ ڈے، جب دوبارہ پیدا ہونا تو پھر کیا شکل ہوگی؟ بارش برسے گی، اور جیسے گرمیوں میں بارش برستی ہے اور پھر گھاس اگاتی ہے، اسی طرح سے بارش برسے گی اور زمین میں سے اجسام، باڈیاں نکلیں گی جیسے گھاس نکلتی ہے، اور ہر باڈی 60 ہاتھ کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں جو روحیں مرنے پر بدن سے الگ ہو کر عالم قبر میں چلی گئی ہیں، ان کو ریورس بھیجا جائے گا، واپس آئیں گے، اور ہر باڈی اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ یہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ 6واں عقیدہ ہے جس کا ماننا ضروری ہے۔ عقیدے کل بنیادی عقیدے 7 ہیں، ویسے بہشتی زیور میں 50 عقیدے ہیں، تعلیم الاسلام میں 25 عقیدے ہیں، مگر یہ ربڑ 1 انچ کا ربڑ 2 طرف سے پکڑ کر کھینچو گے تو 1 بالش کا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ 7 عقیدے جو ہیں یہی کھینچے گئے ہیں تو عقیدے بڑھ گئے، باقی اصل عقیدے 7 ہیں۔ یہ مثال ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر بہشتی زیور میں پڑھیو کہ یہ ایک عقیدہ، الگ عقیدہ ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، تو فرشتوں پر ایمان لانا ہے، فرشتہ نور سے بنے ہیں۔ فرشتے مرد اور عورت نہیں ہیں، تیسرا عقیدہ ہو گیا، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ فرشتے عام طور پر نظر نہیں آتے، ایسے ربڑ کو جب کھینچیں گے تو دوسرے عقیدے اس میں سے نکلتے چلے جائیں گے، ورنہ اصل عقیدے یہی 7 ہیں۔ 7واں عقیدہ کیا ہے؟ 7واں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پلاننگ کی ہے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں کیا چیز انسان کے لیے مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے، اس کی پلاننگ کر رکھی۔ والقدر خیرہ و شرہ، بھلی بری تقدیر،
اس بھلی بری تقدیر کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں سمجھاؤں بہت آسان. بھلی بری تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیزیں مفید ہیں اور کون سی چیزیں مضر ہیں، اور انسان ہی کے لیے نہیں ہے، ہر مخلوق کے لیے. شیر ہے وہ گوشت کھاتا ہے، گھاس کھائے گا بیمار پڑ جائے گا. بھینس ہے وہ گھاس کھاتی ہے، اس کے لیے مفید ہے. اگر وہ گوشت کھائے گی بھینس تو بیمار پڑ جائے گی. انسان کے تعلق سے کریم مکھن کھائے گا تو فیٹ مین بنے گا، طاقتور بنے گا، اور لوگ بڑی قیمتیں دے کر کے کریم لاتے ہیں اور کھاتے ہیں. اور زہر کھائے گا پوائزن تو مرے گا. اس کا الٹا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی پلاننگ ہے. انسان کے لیے کریم مفید ہے، پوائزن مضر ہے. میری بہنوں، اسی طریقے پر سمجھ لو عقیدے بھی بھلے برے ہیں. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک اللہ، یہ مفید جنت میں لے جانے والا عقیدہ ہے. اور ایک نہیں، دو اللہ. مجوسی کہتے ہیں دو اللہ. تین اللہ، عیسائی کہتے ہیں تین اللہ. کروڑوں اللہ، ہندو کہتے ہیں کروڑوں اللہ. یہ عقیدے جہنم میں لے جانے والے عقیدے ہیں. اور ایک عقیدہ یہ مفید ہے، جنت میں لے جانے والا ہے. اسی طریقے پر کام دیکھو، دو کام ایک جیسے ہیں. ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ مفید ہے اور ثواب ہی ثواب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ میاں بیوی کا ملنا، اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے. اور بالکل ایسا ہی عمل ہے زنا. زنا اتنا برا عمل ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کر دے تو سنسار کر دیا جاتا ہے، پتھر مار کے اسے اسلام میں ختم کر دیا جاتا ہے. اتنا برا عمل ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. تو بظاہر دیکھنے میں تو نکاح اور زنا ایک جیسے عمل دکھتے ہیں، مگر اللہ نے جو پلاننگ کی ہے اس پلاننگ میں نکاح مفید ہے، ثواب کا کام ہے. اس سے جو نسل پھیلتی ہے وہ حلالی ہے. اور زنا برا عمل ہے اور نہایت برا ہے، اس سے جو نسل پھیلتی ہے وہ حرامی ہے. ایک دوسری مثال دوں. آج ظہر کے بعد یا عصر کے بعد مسجد میں ایک نکاح پڑھا گیا. پھر دلہن رخصت ہو کر مغرب کے بعد دلہا کے یہاں پہنچ گئی. عشاء کے بعد دلہا دلہن ملے تو یہ ثواب کا کام ہے. اور ایسا ہی دوسری مثال ہے. ایک لڑکی بالغ ہو گئی، ایک لڑکا بالغ ہو گیا، ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، اور دونوں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، پارکوں میں ہوٹلوں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حرام ہے. کیونکہ ابھی نکاح کہاں ہوا ہے. نکاح ہوگا اس کے بعد جب دلہن شوہر کے یہاں جائے گی اور میاں بیوی ملیں گے تو یہ تو ہے جائز. اور اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلال. اور یہ منگنی بھی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو بھانے لگی، پسند آئی، بس لڑکا لڑکی گھوم رہے ہیں آزاد. ماں باپ بھی کچھ نہیں دخل دیتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے تعلقات پختہ ہوں گے تو آگے جا کر نکاح ہوگا. بس نکاح تو 6 مہینے کے بعد ہوگا، وہاں تو حرام کام کریں گے دونوں. ابھی یہ تو ہے جائز ثواب کا کام، اور یہ ہے حرام. یہ پلاننگ ہے اللہ کی کہ مکھن ہے مفید اور پوائزن ہے مضر. توحید ہے مفید جنت میں لے جانے والا، اور شرک ہے جہنم میں لے جانے والا. اسی طریقے پر نکاح ہے مفید اور یہ زنا ہے مضر. والقدر خیرہ و شرہ. میری بہنوں، تمام جانور، بھینس
چرتی ہوگی تو چرتے چرتے بیچ میں ایک پودا چھوڑ دے گی. وہ جانتی ہے کہ یہ پودا اس کے کھانے کا نہیں ہے. انسان مادیات کی حد تک پوری جز رسی کے ساتھ پابندی کرتا ہے. جو چیزیں مفید ہیں وہ بڑی قیمت دے کر لاتا ہے اور کھاتا ہے، اور جو مضر ہیں ان کے قریب بھی نہیں پڑتا. لیکن جب مسئلہ آتا ہے میری بہنوں عقائد کا اور اعمال کا تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے. پھر بے شمار انسان ہیں جو شرک کو صحیح سمجھتے ہیں اور ایک خدا کو نہیں مانتے ہیں. اسی طرح سے ان کے نزدیک زنا اور نکاح دونوں برابر ہیں. بے کر کے پیسہ نفع کماؤ اور سود لے کر نفع کماؤ دونوں برابر ہیں. قرآن 7واں عقیدہ یہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کائنات کے لیے پلاننگ کر دی کہ یہ اقوال باتیں مفید ہیں، یہ باتیں مضر ہیں، یہ اعمال اقام مفید ہیں، یہ مضر ہیں. یہ 7 عقیدے پھر گن لو. آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتب و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر، والیوم الآخر اور اس دنیا کے لاسٹ ڈے پر، آخری دن پر، والیوم الآخر، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میں ایمان لایا ہے، اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر اچھی بری پلاننگ اللہ تعالی نے کر رکھی اور وہ پلاننگ ماننی ہے اور ہر انسان مانتا ہے. کریم پیسے دے کر خرید کے لا کر کھاتا ہے اور پوائزن کے قریب بھی کوئی نہیں جانتا. اسی طرح سے اگر مومن ہے تو جب ضرورت پیش آئے گی فوراً نکاح کرے گا اور نکاح کر کے ثواب کمائے گا. اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر بغیر نکاح کے بھی لڑکا لڑکی گھومیں گے پھریں گے اور ماں باپ بھی دیکھیں گے اور دیوس بھڑوے بنے رہیں گے اور روکیں گے نہیں، نہ بیٹی کو روکیں گے نہ بیٹے کو روکیں گے. حالانکہ تقدیر پر اگر ایمان تقدیر اس کا نام ہے. دیکھو اس تقدیر اس کا نام تم نے یہ سن رکھا ہوگا کہ تقدیر اس کا نام ہے کہ جو کچھ اللہ نے ازل میں ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ تقدیر نہیں ہے میری بہنوں، یہ تو شمول علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہر چیز کا علم ہے اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہونا ہے وہی لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہی لکھا ہوا ہے. اور تقدیر اس کا نام نہیں، اس کا نام ہے شمول علم. اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے. تقدیر تو وہ ہے جو میں نے بتایا. لفظ تقدیر کے معنی پلاننگ، اور انسان کے لیے نہیں ہر مخلوق کے لیے اللہ نے اچھی بری پلاننگ کی. اچھی بری یعنی مفید مخلوق، مفید مضر. انسان کے لیے کون سے کھانے کی چیزیں مفید ہیں، کون سی کھانے کی چیزیں مضر ہیں، ایسے ہی کون سے عقیدے مفید ہیں، کون سے عقیدے مضر ہیں، کون سے اعمال مفید ہیں، کون سے اعمال مضر ہیں. یہ سب ازل سے اللہ جانتے ہیں، اور جو کچھ اللہ جانتے ہیں وہی ہوگا. اس لیے کہ جو ہونا ہے وہی اللہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری بات اللہ جانتے ہی نہیں. تو تقدیر کا مسئلہ یہ ہے اور شمول علم کا مسئلہ یہ ہے. ان 7 عقیدوں پر جب تک ایمان نہ ہو تو ایمان نہ دنیا کی زندگی کامیاب ہے نہ آخرت کی زندگی کامیاب ہے. میری بہنوں، اگر دنیا کی زندگی کامیاب بنانی ہے یا آخرت کی زندگی کامیاب بنانی ہے تو ان 7 عقیدوں پر ایمان اعتقاد رکھو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلا کریں گے، آخرت میں بھی بھلا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھو بہنوں.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما، بڑے گناہ بھی معاف فرما. یا اللہ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اس مبارک مہینے کو وصول کرنے کی، لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، نمازیں پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ہر طرح کے خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی خیرات دیں، ہر خیرات کریں اور اپنے لیے اعمال صالحہ سمیٹیں. اے اللہ ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، 60-70 سال ہماری کل زندگی ہے، اس میں سے بھی کتنے دن گزر گئے ہمیں پتہ نہیں. کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو سکتا ہے. لہذا میرے مولا ہمیں ہوش میں لے آ، ہمیں غفلت سے باہر نکال دے، اور اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں بھی جب تک ہم رہیں آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ ہمیں رکھ. اے میرے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت عامہ تامہ فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.